ಭೀತಿ ತೊರೆಯುವ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ. ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ಭಾಗವ ಹೆಸರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಪಾಸು ಫೇಲು ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಜೀವನ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲು. ಅಂಕಗಳೆಂದರೆ ಮೇಲಿನ ತೊಗಟೆ, ವಿದ್ಯೆ ಅದರ ಒಳಗಿನ ತಿರುಳು. ಭೀತಿ ತೊರೆಯುವ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ. ಪರೀಕ್ಷಾವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ. ಪರೀಕ್ಷಾವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ. अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद किफ़ायतुल्लाह, मुआविन मुअल्लिम क़ुव्वतुल इस्लाम हाई स्कूल बेंसन टाउन, उर्दू की इस नशिस्त में आप सबका इस्तक़बाल करता हूँ। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज से दूरदर्शन पर जमात दहम की किताब नौबहार अदब के अज़बाक़ का इआदा किया जा रहा है। इस मुख्तसर सी नशिस्त में 4 असबाक़ का इजमाली जायज़ा 40 मिनट में लिया जाएगा। असबाक़ हस्ब ज़ैल हैं: हम, हज्जतुल विदा, नात, बदायून के शामो सहर। ये हम्द है जो आपके निसाब में शामिल है, जिसको डॉक्टर सुग़रा आलम ने लिखा है। आइए इनकी तस्वीर देखते हैं। ये हैं डॉक्टर सुग़रा आलम, जिन्होंने आपकी दरसी किताब की हम्द लिखी है। डॉक्टर सुग़रा आलम कलबुर्गी के एक इल्मी घराने में 1938 को पैदा हुई। MA और PhD की डिग्रियां हासिल करने के बाद दर्स व तदरीस से जुड़ी रहीं। इनकी मशहूर किताबें ये हैं: हिताए सदफ़, बैतुल हुरूफ, कफ़े मीज़ान, नात और हम्द या कलाम का मजमुआ मेहराब दुआ से ये हम माखूज़ है। डॉक्टर सुग़रा आलम को कई एज़ाज़ात से सरफराज किया गया। 10 मार्च 2010 को इंतकाल किया गया। मेहराब दुआ मजमूए हम्द व नात डॉक्टर सुग़रा आलम ने लिखा है। इसी किताब से आपकी हम्द ली गई है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान हो हम्द कहा जाता है। हम लफ्ज़ मदह से मुश्तक़ है, जिसके मानी तारीफ़ करने के हैं। आम तौर पर शोरा अपने कलाम की इब्तिदा हम ही से करते हैं। हम का मुख्तसर खुलासा यहाँ पर पेश किया जा रहा है। 5 अशार हम्द में हैं। पहले शेर में डॉक्टर सुग़रा आलम ने खालिक़े कायनात की अब्दियत का ज़िक्र किया है। दूसरे शेर में उन्होंने अल्लाह की नेमतों का इज़हार किया है। तीसरे शेर में इश्क़ इलाही का इज़हार है। चौथे शेर में शायरा ने अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सिफ़ात का ज़िक्र किया है। और आखिरी शेर मक़ते में उन्होंने खुदा से बख्शिश की गुजारिश की है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम या नात के 4 अशार या फिर मरसिए के आखिरी बंद पर इम्तिहान में 4 नशानात का एक लाजिम सवाल आएगा। इससे पहले नात पर लाजिमी सवाल हुआ करता था। इस साल से ये रिवायत ख़त्म हो गई है। अगर कोई तालिब इल्म सिर्फ़ 3 में से कोई 2 जवाबात याद कर ले तो 4 मार्क्स उसको मिलना तय है। क़वाइद में देखा जाए तो अज़दाद, इल्म अरूज़, बहर की तारीफ़ वग़ैरह अहमियत रखते हैं। अगरचे कि हम का ख़ुलासा भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसके पूछे जाने के इम्कानात कम हैं। मारूज़ी सवालात और 1 मार्क्स के सवालात ख़ुद आप पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर ज़िक्र नहीं किया गया है वक्त की कमी की वजह से। प्यारे बच्चों, आम तौर पर इम्तिहान में तलबा से क्या गलती होती है? 4 अशार लिखने के लिए कहा जाता है तो सिर्फ़ 4 लाइन या 2 अशार लिख देते हैं, जिससे तलबा को 2 मार्क्स का नुकसान उठाना पड़ता है। 4 अशार से मुराद 8 लाइन है। अज़ीज़ तलबा,
وہ کس طرح لکھنا ہے دیکھیے یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ کن سے ابد تک شباب تیرا ہے، ایام بھی تو ہے اور پنہا حجاب تیرا ہے، کسی بھی در سے اجالوں کی بھیک کیا مانگے، اندھیری شب بھی تیرے آفتاب تیرا ہے، صنم تیرے خدا ناشناس بھی تیرے، نماز عشق کا ہر ایک نصاب تیرا ہے، رضا تیری ہے غفور رحیم بھی تو ہے، غضب قہر بھی تیرا، ثواب تیرا ہے۔ صدائے کن سے ابد تک شباب تیرا ہے، کن عربی لفظ ہے جس کے معنی ہیں ہو جا۔ یہاں پر سورہ یاسین کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب ہم کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ متوقع غیر مشقی سوالات اور جوابات۔ نثر اور نظم میں کیا فرق ہے؟ جواب اس طرح لکھنا چاہیے، نظم میں وزن یعنی موزونیت ہوتی ہے اور نثر میں موزونیت نہیں ہوتی۔ سوال، علم عروض کسے کہتے ہیں یا علم عروض کی تعریف کیجئے۔ سوال اس طرح آئے تو آپ کو علم عروض کا جواب اس طرح لکھنا ہے، وہ علم جس سے شعر کے اوزان معلوم ہو علم عروض کہلاتا ہے۔ بحر کی تعریف کیجئے، یہ سوال آئے تو آپ کو جواب اس طرح لکھنا ہے، ارکان کی تکرار سے جب کوئی خاص وزن پیدا ہوتا ہے تو اسے بحر کہا جاتا ہے۔ مثلا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، فولن کی 4 بار تکرار ہوئی ہے، یعنی شاعر نے فولن کے رکن کو 4 مرتبہ یہاں استعمال کیا ہے۔ جس نظم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان ہو اسے ہم کہا جاتا ہے، اس طرح جواب لکھنا چاہیے۔ معروضی سال میں پوچھا جا سکتا ہے وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو، ہم نعت رباعی قطع، تو آپ کو جواب چننا چاہیے کہ حمد ہے۔ پہلا سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، حجۃ الوداع کی اہمیت کے تعلق سے میں چند اہم باتیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ حجۃ الوداع اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں دینی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ یہ خطبہ امت مسلمہ کے لیے تمام بنیادیں فراہم کرتا ہے۔ معاشرتی مساوات، نسلی تفاخر کا خاتمہ، عورتوں کے حقوق، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، دوسروں کی جان و مال اور عزت و آبرو کا احترام کرنے کی اسلام ہدایت دیتا ہے۔ عورتوں کے حقوق، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، دوسروں کی جان و مال و عزت و احترام فراہم کرنے کی ہدایت دیتا ہے، جس سے ایک اچھا معاشرہ ترتیب پاتا ہے۔ نیز اس خطبے میں عدم تعاون کا راستہ بند کر کے سود کو حرام قرار دے دیا گیا۔ وراثت اور انفرادی ذمہ داری کے اہم اصول متعین کیے گئے۔ پیارے بچوں، غیر مشقی سوالات ہم نے بتائے ہیں، حجۃ الوداع کی اہمیت پر روشنی ڈالیے۔ عزیز طلباء و طالبات، سوالات کی نوعیت، اس سال 30% غیر مشقی سوالات کی امید کی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے اس سے کم بھی ہوں یا زیادہ، لہٰذا اس سال مشقی سوالات کے ساتھ ساتھ غیر مشقی سوالات
تخلیقی نوعیت کے سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کعبۃ اللہ ہے، اور یہاں پر عازمین حج پہلے عمرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہاں پر عمرہ کیا۔ یہ حجر اسود ہے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے عازمین حج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مینا کی طرف گئے۔ انہوں نے مینا میں قیام کیا۔ مینا میں قیام کرنے کے بعد دوسرے دن عرفات کے میدان میں آئے، جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی، خطبہ دیا۔ اس کے بعد عازمین حج مزدلفہ آئے، یہاں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے چند 2 یا 4 نشانات کے سوالات کا اعادہ کرتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو عازمین حج نے کیا کیا؟ سوال ہے، 9 ذی الحجہ کو عازمین حج فجر کی نماز پڑھ کر مینا سے روانہ ہوئے اور میدان عرفات آ کر ٹھہرے۔ دوپہر ڈھل گئی، قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئے اور اسی اونٹنی پر بیٹھ کر عازمین حج سے خطاب فرمایا۔ غلام اور خدام کے حسن سلوک کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ پیارے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اور خدام کے حسن سلوک کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، اپنے غلاموں کے حق میں انصاف کرو، جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، اور جو خود پہنو انہیں پہناؤ۔ امراء اور حکام کی فرمانبرداری کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ جواب اس طرح لکھنا ہے۔ امراء اور حکام کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم پر ایک کالا نکٹا غلام بھی سردار بنا دیا جائے جو تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کا کہا ماننا۔ ایام جاہلیت کے رسم و رواج کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاہلیت کے سارے دستور اور رسم و رواجوں کو میں نے اپنے پاؤں تلے رون دیے اور جاہلیت کے سارے خون کا بدلے ختم کر دیے ختم کر دیے۔ میں سب سے پہلے خود اپنے خاندان ربیع بن حارث کے بیٹے کے انتقامی خون کا بدلہ اپنے دشمن کو معاف کرتا ہوں۔ متن کے حوالے کا جواب لکھتے وقت ان باتوں کا خاص خیال رکھیے۔ سبق کا حوالہ کہ یہ جملہ کس سبق سے لیا گیا ہے۔ نمبر 2، یہ جملہ کس شخص نے یا کس موقع یا تعلق سے کہا ہے۔ نمبر 3، یہ جملہ کب کہا گیا ہے۔ عین اس بات کا بھی خاص خیال رکھیے کہ املا درست ہو۔ ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ یہ جملہ سید سلیمان ندوی کے حجۃ الوداع سبق سے لیا گیا ہے۔ یہ جملہ عوام الناس سے حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کہا تھا جب آپ نے فرمایا، اگر خدا کے یہاں تم سے میری نسبت پوچھا جائے تو تم کیا جواب دو گے؟ اس کے جواب میں سارے لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ اے خدا گوارا، یہ جملہ حجۃ الوداع سید سلیمان ندوی کے لکھے ہوئے سبق سے لیا گیا ہے۔ یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، کیا میں نے خدا کا پیغام پہنچا دیا؟ یہ سن کر مجمع یعنی عازمین حج نے کہا، آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا حق ادا کر دیا۔ خدا کو گواہ بناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اے خدا گوارا۔
किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई बड़ाई नहीं। प्यारे बच्चों, इसका जवाब इस तरह लिखिए। ये जुमला हज्जतुल विदा सबक से माखूज़ है। ये जुमला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर आज़मीन हज से ख़िताब करते हुए हुस्न मुआशिरत से मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया। लोगों अमन व सुकून के साथ, लोगों अमन व सुकून के साथ। ये जुमला हज्जतुल विदा सैयद सुलेमान नदवी के लिखे सबक से लिया गया है। ये जुमला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे से उस वक्त इरशाद फरमाया था जब काफ़िला मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा के मकाम की तरफ आगे बढ़ रहा था। जो यहाँ मौजूद है इस पैगाम को उस तक पहुँचा दे जो यहाँ नहीं है। उसका जवाब इस तरह लिखिए। ये जुमला हज्जतुल विदा सैयद सुलेमान नदवी के लिखे सबक से लिया गया है। ये जुमला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से उस वक्त कहा था जब सारा मजमा हज के बाद रुखसत हुआ चाहता था। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जिस कदर नसर और नज़म अहम हैं, इसी कदर क़वाइद भी अहम हैं, क्योंकि कमोपेश इन तीनों को मसावी अहमियत हासिल है। नसर, नज़म, क़वाइद व इंशा के लिए शोबा इम्तिहानात नशानात की तक़सीम इस तरह करता है। नसर 34 मार्क, नज़म 33 मार्क्स और क़वाइद 33 मार्क्स। मतलब यह कि तमाम के लिए बराबर नशानात की तक़सीम की गई है। आइए अब इस सबक में दिए गए क़वाइद को समझने की हम कोशिश करते हैं। ये गैर मश्क़ी सवालात हैं। क़वाइद के ताल्लुक़ से ज़्यादा तवज्जो दीजिए। जुमले की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए और मिसाल पेश कीजिए, या जुमला किसे कहते हैं लिखिए। अल्फाज का ऐसा मजमुआ, जवाब इस तरह लिखना है, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे पूरी बात समझ में आ जाए जुमला कहलाता है। बच्चा हंसता है, नबील अखबार पढ़ता है, लड़का गया। मस्जिद मंदिर मैंने कह दिया, कोई चीज़ मालूम नहीं हो रही है तो इसे जुमला हम नहीं कहेंगे। आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल, मुस्नद इलैह की तारीफ़ कीजिए और एक मिसाल दीजिए। प्यारे बच्चों, उसका जवाब इस तरह लिखिए। जुमले का वो हिस्सा जिसमें किसी शख्स या चीज़ के ताल्लुक़ से कुछ कहा जाता है तो उसे मुस्नद इलैह कहते हैं। मसलन रात गुजारी, रात के ताल्लुक़ से कुछ कहा गया है इसीलिए रात को मुस्नद इलैह कहा जाएगा। बेंगलुरु खूबसूरत है, इसमें बेंगलुरु मुस्नद इलैह है। गैर मश्क़ी सवाल है। मुस्नद की तारीफ़ करते हुए एक दो मिसालें दीजिए। जिस शख्स या चीज़ के ताल्लुक़ से जो कुछ कहा जाए उसे मुस्नद या ख़बर कहते हैं। रात गुजारी, इस जुमले में गुजारी मुस्नद है। बेंगलुरु खूबसूरत है, इस जुमले में खूबसूरत मुस्नद है। एक और सवाल, सूरत के लिहाज से जुमले की कुल कितनी किस्में हैं? सूरत के लिहाज से जुमले की कुल 2 किस्में हैं, मुफरद जुमला और दूसरा मुरक्कब जुमला। देखिए, सूरत के लिहाज से जुमले की कुल कितनी किस्में हैं, यह सवाल अक्सर आता है। मुफरद जुमला, मुरक्कब जुमला, इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल यह है, मुफरद जुमले की तारीफ़ करते हुए मिसाल दीजिए। ऐसा सवाल भी बार बार इम्तिहान में आया करता है। मुफरद जुमला उस जुमले को कहते हैं जिस जुमले में एक मुस्नद इलैह और एक मुस्नद हो। मसलन रात गुजारी, मुनादी हुई, बच्चा रोया। एक और सवाल, मुरक्कब जुमले की तारीफ़ कीजिए और मिसाल दीजिए। मुरक्कब जुमला वो जुमला कहलाता है जो 2 मुफरद जुमलों से मिलकर बना हुआ हो, जो 2 मुफरद जुमलों से मिलकर बना हो। मसलन नमाज अदा की और कस्बा ऊँटनी पर सवार हुए, खुदा का पैगाम पहुँचा दिया और अपना फ़र्ज़ अदा किया। यहाँ देखिए, नमाज अदा की एक मुकम्मल जुमला है और दूसरा जुमला है कस्बा ऊँटनी पर सवार हुए, इसीलिए इसको मुरक्कब जुमला कहा जाता है क्योंकि 2 जुमलों से मिलकर एक जुमला बना है।
دوسرا سبق ختم ہوتا ہے، آئیے ہم تیسرا سبق کی طرف چلتے ہیں۔ یہ تصویر دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذہن گیا ہوگا، یہ گنبد خضرا ہے جہاں دو جہاں کے بادشاہ آرام فرما رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس نظم میں اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے حمد کہا جاتا ہے، اور جس نظم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہو یا لکھی جاتی ہے تو اس کو ہم نعت کہتے ہیں۔ اسی طرح اولیاء اللہ اور صحابہ کی تعریف، اولیاء اللہ اور صحابہ کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم منقبت کہلاتی ہے۔ نعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی وصف اور خوبی کے ہیں۔ پیغمبر رسول کی مدحت، تعریف و توصیف، شمائل و خصائل کو لفظی انداز میں بیان کرنا نعت کہلاتا ہے۔ نعت لکھنے والے کو نعت گو کہتے ہیں اور نعت پڑھنے والے کو نعت خواں۔ یہ ہے ماہر القادری جنہوں نے آپ کی درسی کتاب کی نعت لکھی ہے۔ ان کا تعارف، ماہر القادری کا اصلی نام منظور حسین قادری ہے اور قلمی نام ماہر القادری۔ 1906 کو ریاست یو پی کے ایک چھوٹے سے گاؤں بلند شہر میں پیدا ہوئے۔ ماہر القادری ایک اچھے شاعر، صحافی، نقاد اور محقق تھے۔ شعر گوئی میں ماہر القادری کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ان کے تصانیف اس طرح ہیں: جذبات ماہر، محسوسات ماہر، ذکر جمیل، ان کے شعری مجموعے ہیں۔ ہم نعت یا مرثیے کے 4 اشعار آپ کو لکھنے ہیں۔ یہ لازمی سوال ہے، یعنی 3 میں سے 2 سوال ہمیشہ آپ کو پوچھے جاتے ہیں، تو آپ کو حمد اور نعت یاد کر لینا 4 مارکس کی ضمانت ہے۔ تو یہ 4 اشعار 8 لائن ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح پڑھا جائے یہاں پر کہا گیا، دیکھیے۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے، رحمت کی گھٹائیں لہرائے، دنیا کی امیدیں بر آئیں، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمع روشن کی، اونٹوں کے چرانے والے نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب ہم مشقی سوالات اور ان کے جوابات کا اعادہ کرتے ہیں۔ یہاں معروضی سوالات نہیں پوچھے گئے، آپ کو خود تیاری کرنی ہے۔ 1 مارکس کے لیے جو سوالات ہیں ان کا اعادہ یہاں پر ہم کر رہے ہیں۔ سینے میں نفرت کے بھڑکنے کا انجام کیا ہوگا؟ سینے میں نفرت بھڑکنے کا انجام لڑائی، جھگڑا اور آپسی دشمنی اور فسادات ہوتا ہے۔ ایک اور سوال، طاقت والوں نے کمزوروں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ طاقت والوں نے کمزوروں پر ظلم و ستم ڈھائے اور انہیں تباہ و تاراج کر کے رکھ دیا۔ اونٹوں کے چرانے والے سے مراد کون ہیں؟ 2 جہاں کے بادشاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور کی آمد سے
عورتوں کی حالت میں کیا تبدیلی آئی؟ یہ سوال اگر آئے تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے عورتوں کے اندر شرم و حیا اور غیرت کا جذبہ جاگا۔ شیطان کے بل کھانے کی وجہ کیا تھی؟ شیطان اس لیے بل کھانے لگا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید و رسالت کا پرچم لہرا دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے سے متعلق کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کو شہادت فرمایا۔ ایک اور سوال: اخلاق کے موتی کس نے برسائے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق و کردار کے موتی برسائے۔ 2-3 یا 3-4 جملوں میں جواب آئے نعت کا، اس مرتبہ آنے کی امید بھی زیادہ ہے۔ دیکھیے وہ اس طرح لکھنا ہے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا کا کیا عالم تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا میں ظلم و ستم عام تھا، انسان ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا تھا، طاقت والے کمزوروں کو تباہ و تاراج کر کے رکھ دیا تھا، الغرض جہالت عام تھی۔ ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا عطا ہے، یعنی دین ہے؟ جواب اس طرح لکھنا ہے: امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا احسانات و انعامات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے رحمت کے بادل گھر آئے، دنیا کی امیدیں جاگ اٹھیں، ہر خاص و عام پر اکرام و عطا کی بارش ہوئی اور ذرے ذرے کے مقدر چمکنے لگے۔ ایک اور سوال ہے: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی شاعر کیا محسوس کرتا ہے؟ جواب اس طرح لکھنا ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتے ہی شاعر کے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں، ان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑتے ہیں۔ نیا سبق بدایون کے شام و سحر، اس کے لکھنے والی خاتون ادا جعفری ہیں۔ پہلے ان کا تعارف معلوم کرتے ہیں۔ تعارف سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ کون سی صنف ہے اس کو جانیں۔ سوانح نگاری یہ ایک نثری صنف ہے جس کے معنی زندگی کے حالات لکھنے کے ہیں۔ اس میں سوانح نگار اپنی یا دوسری مشہور شخصیتوں کے زندگی میں پیش آنے والے واقعات، ان کی کامیابیاں اور ناکامیاں اور جو دوسروں سے مختلف ہوتی ہیں پیش کرتا ہے۔ سوانح حیات یا سوانح عمری کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک شخصی سوانح عمری اور دوسری خود نوشت سوانح عمری۔ کسی دوسرے کی زندگی کے حالات لکھے جائیں تو شخصی سوانح حیات کہا جائے گا، یا ادیب خود اپنے بارے میں لکھتا ہے تو اسے خود نوشت سوانح عمری کہا جاتا ہے، جسے انگریزی میں آٹو بایوگرافی کہتے ہیں۔ یہ سبق ادا جعفری کی ایک سوانح عمری کا حصہ ہے، اقتباس ہے: جو رہی سو بے خبر رہی۔ یہ ہیں ادا جعفری، ان کا تعارف معلوم کرتے ہیں۔ ادا جعفری کا اصلی نام عزیز جہاں ہے۔ 22 اگست 1926 بدایون شہر میں پیدا ہوئی۔ ادا ان کا تخلص ہے اور ادبی دنیا میں ادا جعفری کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ شادی کے بعد وہ پاکستان منتقل ہو گئی اور تا دم زیست وہیں رہی۔ ان کے مشہور شعری مجموعے یہ ہیں: میں ساز ڈھونڈتی رہی، دوسرا غزالاں تم تو واقف ہو، شہر سخن بہانہ ہے، شہر درد، اور بھی ان کے تصانیف ہیں، چند کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کا انتقال 12 مارچ 2015 کو کراچی میں ہوا۔ یہ شعر ان کی زندگی کی عکاسی ہے: ایک شمع بجھائی تو کئی اور جلا لی، ہم گردش دوراں سے بڑی چال چلے ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، امتحان کے تعلق سے
کیا سوالات اہم ہیں اور کن سوالات کے جوابات پر زیادہ توجہ دی جائے، یہ بات ہم آگے بتائیں گے، چونکہ اس سال 2 یا 3 نشانات والے سوالات کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لہٰذا انہی کا اعادہ کرتے ہی بہت ہی کمی ہے۔ پہلے 2 مارکس کے سوالات۔ بدایون پہلے کیسا شہر تھا؟ اس کا جواب اس طرح لکھیے۔ مصنفہ عدا جعفری کہتی ہیں بدایون پہلے قدامت پسند، اصولوں کا پابند، ثقافت کا مرکز اور سر چشمہ بصیرت اور بڑا پر رونق شہر تھا۔ ایک اور سوال، اماں کی شکل اور قد کے بارے میں کیا جانتے ہیں، یا ان کی شکل کے بارے میں لکھیے۔ اس طرح بھی سوال آتا ہے۔ اماں کا رنگ سانولا تھا، وہ دبلی پتلی تھیں جیسے ہڈیوں پر کھال چپکی ہوئی ہو، قد لمبا تھا اور لاٹھی کی مدد سے جھک کر چلتی تھی۔ بڑی حویلی کا ذکر مصنفہ کو بیش قیمت کیوں لگتا ہے؟ جواب اس طرح ہے، بڑی حویلی جہاں سے محبتوں کے پھوار پھوٹتے تھے، محبتیں اس وقت بھی قیمتی تھیں اور آج بھی بیش قیمت معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ بدایون شہر سے انہیں بے انتہا لگاؤ تھا، ان کا بچپن وہیں گزرا تھا، اسی لیے مصنفہ کو بڑی حویلی کا ذکر بہت ہی بیش قیمت لگتا ہے اور محسوس ہوتا ہے۔ 3-4 جملوں کے سوالات بھی سبق میں آئے ہیں، یہاں پر دیکھیے۔ اماں ملغوبہ کس طرح تیار کرتی تھی؟ سردیوں کے موسم میں اماں گاؤں سے گھی منگواتی تھیں جو خالص گھی ہوتا تھا، جسے زرد رنگ کی چھوٹی چھوٹی تیز دکنی مرچ ڈال کر اپنی خاص نگرانی میں پکاتی تھی۔ یہ ملغوبہ جب تیار ہو جاتا تو مٹی کے ایک ہانڈی میں ڈال کر پلنگ کے سرانے رکھ دیا جاتا تھا۔ بدایوں میں کون سی ہستیاں مصنفہ کو یاد ہیں اور کیوں؟ یہ سوال اگر آئے تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہے، بدایون کی مشہور ہستیاں ایسی تھیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ صاحب ثروت، صاحب علم، صاحب فضل ہونے کے علاوہ اخلاق کے بھی پیکر تھے۔ ان کے چہروں سے صبر و رضا کی کرنیں پھوٹتی تھیں اور ان کے کردار سے حیا کی خوشبو مہکتی تھی۔ آخری عمر میں اماں نے کیا کیا؟ پیارے بچوں، اس کا جواب اس طرح لکھنا ہے، آخری عمر میں اماں بہت کمزور ہو گئی اور چلنا مشکل ہو گیا تو اپنے بیٹے کو بلا کر روتی دھوتی دعائیں دیتی ہوئی اپنے بیٹے کے گھر چلی گئی۔ ان کے لیے پینشن مقرر ہوئی، مگر انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کی کمائی ہی کا کفن پہننا چاہتی ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ پینشن کے پیسوں سے ان کا کفن پہنے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ایک ہی تفصیلی جواب پر اکتفا کرتے ہیں۔ بچوں پر گھی کی ہانڈی کو ہاتھ نہ لگانے کی تنبیہ کا کیا اثر ہوا؟ غیر مشقی سوال اس طرح آتا ہے، اماں کی گھی کی ہانڈی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ دونوں کا ایک ہی جواب ہے۔ بچوں پر گھی کی ہانڈی کو ہاتھ نہ لگانے کی تنبیہ اور چیلنج کا یہ اثر ہوا کہ ان کے دل میں ضد پیدا ہو گئی، اور ظاہر بات ہے بچے ہر وقت چیلنج قبول کرتے رہتے ہیں یا قبول کے لیے تیار رہتے ہیں۔ صحت اور بیماری سے انہیں کیا غرض؟ اماں نے تنبیہ کی تو موقع پاتے ہی ہانڈی سے مٹھیاں بھر بھر کر غذائیہ برآمد کر لی گئی، مگر جب انتہائی شوق میں اس لذیذ حلوے کو کھایا گیا تو مرچوں نے وہ حال کیا
کہ اس چوری کی امی کو اطلاع دینے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ بچوں کے چہرے خود ہی اعلان جرم اور اعتراف جرم کا اشتہار بنے ہوئے تھے۔ پیارے بچوں، اتنا ہی نہیں، اور یہ بھی لکھنا چاہیے کہ وہ وقت تو خیر جیسے تیسے گزر گیا، لیکن بچوں کے چہرے خود ہی اعلان جرم اور اعتراف جرم کا اشتہار بنے ہوئے تھے۔ وہ وقت تو خیر جیسے تیسے گزر گیا، لیکن آئندہ کے لیے بچے اتنے محتاط ہو گئے کہ جب بھی اماں سے ان کے کسی زیادتی کا بدلہ لینا ہوتا تو مرچوں کا حلوہ ضرور چراتے تھے۔ متن کے حوالے سے درج ذیل جملوں کی وضاحت کیجیے۔ دکھ ہوا کہ وہ تو اور بھی دھندلا گیا ہے۔ یہ جملہ بدایون کے شام و سحر سبق سے لیا گیا ہے، جسے ادا جعفری نے لکھا ہے۔ یہ جملہ ادا جعفری نے اپنے آبائی وطن بدایون کے تعلق سے اپنی خود نوشت سوانح عمری میں لکھا ہے۔ کہتی ہیں کہ بدایون پھیلنے اور نکھرنے کے بجائے اپنے حدود میں سمٹ کر رہ گیا ہے۔ یادوں کے آئینے میں سجی ہوئی ہر تصویر حسین بھی ہو جاتی ہے اور عزیز بھی۔ یہ جملہ بدایون کے شام و سحر سبق سے لیا گیا ہے۔ ادا جعفری نے لکھا ہے، یہ جملہ ادا جعفری نے ماضی کے دشواریوں کو یاد کرتے ہوئے بڑی حویلی کی محبتوں کے حوالے سے کہا ہے۔ اگر کسی نے ہانڈی کو ہاتھ بھی لگایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ جملہ بدایون کے شام و سحر سبق سے لیا گیا ہے، جسے ادا جعفری نے لکھا ہے۔ یہ جملہ اماں نے بچوں سے اس وقت کہا تھا جب وہ کسی خوشی کے موقع پر خالص گھی کی تعریف کر رہی تھی۔ اس کے کھانے سے کوئی بیماری پاس نہیں پھٹکتی۔ یہ جملہ کس سبق کا، کس نے، کب کہا؟ یہ جملہ بدایون کے شام و سحر سبق سے لیا گیا ہے، جسے ادا جعفری نے لکھا ہے۔ یہ جملہ اماں نے بچوں سے خالص گھی کی خاصیت اور افادیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا۔ مٹھیاں بھر بھر کر یہ مقدس غذا برآمد کر لی گئی۔ جواب: یہ جملہ ادا جعفری کے لکھے سبق بدایون کے شام و سحر سے لیا گیا ہے۔ یہ جملہ بڑی حویلی کے بچوں کے تعلق سے کہا گیا ہے۔ جب اماں انہیں ڈانٹتی تو بدلہ لینے کے خاطر بچے گھی چرا کر حساب و کتاب برابر کر دیا کرتے تھے۔ اس سبق کا خلاصہ یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ 5 پوائنٹس یہاں پر بتا رہا ہوں، دھیان رکھیے۔ اس سبق کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، 5 نکات بیان کر رہا ہوں، ذہن نشین کر لیجئے۔ یہ سبق ادا جعفری کی خود نوشت سوانح عمری جو رہی سو بے خبر رہی کا ایک اقتباس ہے۔ بدایون شہر کے رہن سہن، طور طریقہ، خاندانی حالات، تربیت، آپسی محبت اور اس زمانے کے مخصوص تہذیب کا ذکر کیا گیا ہے اس سبق میں۔ ہجرت کے بعد آبائی وطن کے بارے میں ادا جعفری نے اپنے خیالات و احساسات کو بڑے اچھے انداز میں، بڑے اچھے پیرائے میں پیش کیا ہے۔ 1956 کو اپنے آبائی وطن کو گئیں تو وہاں حویلی کی جگہ فلیٹ تعمیر ہو چکے تھے۔ گھر کی حویلی پر چھوڑا ہوا لمس کو یاد کر کے اشک بار ہو جاتی ہے۔ اپنے بچپن کے زمانے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے اس سبق میں۔ اس سبق کا مرکزی کردار اماں ہے، جو نوکرانی ہونے کے باوجود سارے گھر پر چھائی ہوئی تھی۔ ساری کہانی اماں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ جب ضعیف ہو گئیں تو گھر کے افراد نے ان کے لیے پینشن مقرر کی اور وہ بیٹے کے گھر چلی گئی۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سبق کے مشق میں دیے گئے قواعد اکثر امتحانات کے پرچوں کی زینت بنتے رہتے ہیں۔ آئیے ان کا اعادہ کرتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے
جس میں مسند الیہ اور مسند اسم ہو، جیسے اماں ملازمہ تھیں، اماں بیمار تھیں، پھول خوبصورت ہے، کفایت نوکر تھا اور ہے۔ نوٹ: مذکورہ بالا مثالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھی، ہے اور تھا یہ حروف فعل ناقص ہیں۔ اگر کسی جملے میں فعل ناقص ہو تو جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ فعل ناقص کے بارے میں بھی بتاتا چلوں۔ فعل ناقص وہ فعل ہیں جن میں کسی کام کا کرنا نہیں پایا جاتا بلکہ ہونا پایا جاتا ہے، اس لیے اس کا کوئی فاعل نہیں ہوتا بلکہ بجائے فاعل کے مبتدا کہلاتا ہے اور جملے کے باقی جز کی خبر دیتا ہے۔ اس لحاظ سے اماں مبتدا اور ملازمہ تھی خبر ہے۔ پیارے بچوں، جملہ فعلیہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے فعل کے معنی سمجھنے ہوں گے۔ فعل کسی کام کے کرنے کے ہیں اور فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ فعل کی تعریف: فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اور زمانے کا اطلاق ہو۔ فاعل اور فعل میں کیا فرق ہے؟ فاعل اور فعل میں کیا فرق ہے؟ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ ادا جعفری نے مزاج پوچھا، بچوں نے گھی چرایا۔ ادا جعفری نے مزاج پوچھا، بچوں نے گھی چرایا۔ ادا جعفری اور بچوں کو ان کے کام کی نسبت سے نہیں پکارا گیا، اس لیے ادا جعفری اور بچے فاعل کہلائیں گے۔ ظالم نے ظلم کیا، حاکم نے حکم دیا، قاتل نے قتل کیا۔ یہاں فاعل کی نسبت سے پکارا جا رہا ہے، اس لیے ظالم، حاکم اور قاتل اسم فاعل کہلاتا ہے۔ جملہ فعلیہ کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس جملے میں مسند الیہ اسم اور مسند فعل ہو، نیز جس جملے میں فعل لازم یا متعدی ہو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ جملہ فعلیہ کی مثال دیجیے۔ غیر مشکل سوال آتا ہے۔ بچے کھائے، شیریں اخبار پڑھتی ہے، نبیل گیند کھیلتا ہے۔ فعل اور فاعل کے علاوہ یہ جملہ مفعول کا بھی محتاج ہے، اس لیے اس کو فعل متعدی جملہ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آداب، السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں نور فاطمہ، ECO DDP آفس بنگلور نارتھ۔ مجھے SLC کے 10ویں جماعت کے طلباء کے لیے 4 اسباق کرانے کے لیے کہا گیا ہے، جس میں آمد بہار نظم ہے، جواہر لال نہرو کی اردو دوستی سبق ہے اور رشوت نظم ہے، قول فیصل ایک تقریر ہے۔ آمد بہار کے بارے میں نظم جو شوق خدوائی کی ہے، نظم کے معنی پرونے کے ہیں۔ نظم اور منظم کلام ہے جس میں کسی بھی خیال کوئی موضوع کو ترتیب و تنظیم کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں آزادی خیال کی پوری گنجائش ہوتی ہے۔ قدرتی مناظر، حب الوطنی، قومی یکجہتی جیسے موضوعات پر بھی نظمیں لکھے جانے کا چلن عام ہے۔ اس نظم میں موسم بہار کی آمد کی خوشنما مناظر کشی کی گئی ہے۔ بہار کے آنے سے ماحول بدل جاتا ہے۔ ہنستی ہوئی کلیاں اترات کر چلتی ہوئی شمیم، سرخ لباس پہنے ہوئے پھول اور چڑیاں کی صدائیں بہار کا اعلان ہے۔ اس نظم میں دل کو لبھا لینے والا خوبصورت منظر کا ذکر کیا گیا ہے۔ تخلیق کار احمد علی نام، شوق خدوائی، یہ اتر پردیش سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کو قدرتی مناظر کے علاوہ تتلیاں اور چڑیاں سے بھی بڑی دلچسپی ہے۔ وہ موضوع، الفاظ، نام، شوق خدوائی اور آسان زبان میں ایسی تصویر کھینچتے ہیں کہ اس چیز یا کسی منظر کا حسین آنکھوں کے سامنے حسن گھوم جاتا ہے۔ شوق خدوائی کا نیچرل شاعری میں ایک اہم مقام ہے۔
ये आमद बहार नज़्म की ये बहार का एक मौसम की तस्वीर है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मौसम में बहार नज़्म की ये तस्वीर है आमद बहार, यानी यूँ लगता है मौसम पर, यानी बहार का एक मौसम है जिसमें तितलियाँ उड़ रही हैं, परिंदे चहचहाते हैं। अब आगे मैं नज़म पढ़ती हूँ, आप देखिएगा। हवा चारों तरफ अक़साए आलम में पुकार आई, बहार आई, बहार आई, बहार आई। हवाए सुबह इसके साथ इनको पंखा झुलाते आई, हंस पड़ती हैं कलियाँ जब इनके मुंह दिखाती हैं। पहाड़ों से बहाया इसने बर्फ़ पिघला कर, रवां होकर पानी समंदर में जा मिला। शमीम बाग ने सिखाया चलन इतरा के चलने का, ज़माना आ गया पर्दे पे सब्ज़े के निकलने का। दुल्हन की शक्ल हर गुल ने लिबास सुर्ख पहना है, शज्र के जिस्म पर क्या खुशनुमा फूलों का गहना है। ताज्जुब क्या हैबत से ख़ज़ां का रुख पर जर्दी है कि ये वो फ़ौज इस पे गालिब आई जिसके सुर्ख वर्दी है। पिलाती है शज्र को इस अपना दूध लाला कर, मोहब्बत से मुँह चूमती है बार बार आकर, जड़ें अंदर ही फैल कर क़ुव्वत पकड़ती है। ज़मीन को जकड़ती है, ज़मीन को इसको जकड़ती है। चमन और शिद्दत में हर एक तरफ अंबार फूलों का, जिधर देखो ज़मी हुए हैं बार फूलों का। रोशनी चांद की फूल या तारे चमकते हैं, खिले हैं फूल लाल के ये अंगारे दहकते हैं। और हज़ारों रंग की चूड़ियाँ हैं शक्ल खुशनुमा जिनकी, अदाएँ दिलरुबा जिनकी, सदाएँ नगमा ज़ा जिनकी। बाहर आए खुशी है हर तरफ इतरा कर फिरती हैं, तो नाचती फिरती हैं चूड़ियाँ गाती फिरती हैं। इसका एक मुख्तसर सा खुलासा मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है वो नज़्म है और आपको उसको ज़ुबानी याद करना है। इसका खुलासा मैं मुख्तसरन बताना चाहती हूँ कि मौसम बहार में क्या क्या होता है। मौसम बहार के आमद पर हर तरफ लुत्फ़ कुदरत के हसीन नज़ारे नज़र आते हैं। सूरज अपने चेहरे से रात का नक़ाब उठाता है, नन्ही कलियाँ खिल उठती हैं सुबह की तरह, ताज़ा हवा से कलियाँ मुस्कुराने लगते हैं। बर्फीले पहाड़ों का पानी नाचते गाने लगता है, बर्फीले पहाड़ों का पानी सिसकते गाने लगकर नीचे आता है। शबनम सुबह फ़ख्र और गुरूर से खुशी के मारे इतरा कर चलने लगी, पर्दा नशी घास ज़मीन के पर्दे पर नमूदार होकर अपना जलवा दिखाने लगी। सुर्ख लिबास मबलूस पर गुल दुल्हन की तरह दिखाई देता है। हद निगाह शज्र फूलों का गहना पहने कुदरत का हसीन तरीन पैकर बनकर मुस्कुराने लगता है। आमद बहारा की खबर सुनकर ख़िज़ां के मुँह बुझाया जाता है, क्योंकि जब बाहर आती है तो हर किसी पर आती है। ख़िज़ां को ख़िज़ां आ जाता है तो उसका ज़ाहिर सी बात है कि उसका मुँह बंद हो जाता है, यानी वो उसको जाना पड़ता है। नर्म नाजुक पौधे हवस ने अपने दूध पिलाकर वो परवान चढ़ाती है। हवा भी इसके मुंह को मोहब्बत से चूमती है। यही वजह है कि कुदरत का हसीन कुदरत मंजर है। ज़मीन और जड़ एक दूसरे को प्यार से जकड़े हुए होते हैं। चमन हो या जंगल, जिधर देखो हर तरफ फूलों के अंबार नज़र आते हैं। यूँ लगता है गोया मौसम बहार ज़मीन पर यानी फूलों का गहना से सजाकर दुल्हन बना दिया है। इन नज़ारों को देखकर ऐसा लगता है कि ये फूल नहीं ज़मीन पर उतर आए हुए तारे हैं, और सारा चमन लाल दर बना हुआ है और रंग बिरंगी खुशनुमा चूड़ियाँ इनकी भूली भाली शक्लें देखकर दिल लुभाती हैं। और ये अपनी सुरीली आवाज़ से अपने नग़मों को शायर के कहने के मुताबिक मौसम बहार ना ये चूड़ियों का चहकना, कलियों का चटकना, फूलों का चमकना परवरदिगार का एक खूबसूरत सी देन इंसानों के लिए है। अब मैं आपके सामने यहाँ ख़वायद एक कराना चाहती हूँ। अज़दाद ये हैं, अज़दाद में हार और जीत है, बहार का ख़िज़ां है, ज़मीन का आसमान है, रोशनी का तारीख़ है, खुशनुमा बदनुमा। इस नज़्म में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो मुज़क्कर भी हैं और मुअन्नस हैं। जो मुज़क्कर हैं उसमें पंखा और शजर है, मुअन्नस है वो शमीम है, दुल्हन है, हवा है, बहार है, अवस है। इस ज़ैल के मिसरों के मुनासिब अल्फाज मुकम्मिल कीजिए। हंसती परतें डैश जब ये के इनको मुंह दिखाती हैं, क्या लगती है उसमें कलियां हैं। रवां होकर वही पानी डैश में जाकर मिलता है, किस में मिलता है, समंदर में मिलता है। चमन
اور دشت میں ہر طرف انبار ہے. کس کا انبار ہے؟ پھولوں کا انبار ہے. اور پہاڑوں کے رنگ یعنی چڑیاں کی شکلیں خوشنما ہیں. ہوا ناچتی پھرتی ہے چڑیاں اور اس میں گاتی بھی پھرتی ہیں. آمد بہار میں کچھ محاورے بھی ایسے ہیں جو اس کا یعنی دل باغ ہونا. دل باغ ہونے کو ہم جملوں میں استعمال کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں کہ باغ ہونے کا مطلب ہے خوش ہونا. اس کو جملہ میں ہم اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ یا رب نگاہ بد سے چمن کو بچاؤ، بلبل کا دل دیکھ کر پھولوں کو باغ ہے. اس کے بعد چار چاند لگانا اس کا مطلب ہے کہ خوبصورتی. اس کے ساتھ اس میں ایک اضافہ کرنا ہے تو اس میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ تاج محل اس کی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، مگر جب 14ویں کے چاند کی رات کے ہم دیکھیں گے تو اس کی خوبصورتی میں اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ اس میں اور 4 چاند لگ جاتے ہیں. خوبصورتی انسان کا دل و دماغ ہونا چاہیے خوبصورت، تاکہ ہر چیز خوبصورت نظر آئے. جیسے عام انسان کو خوبصورت کوئی چیز نظر نہیں آتی، شاعر ہی ایسے انسان ہیں جو ہر چیز کو اپنے الفاظ میں خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں. اس کے بعد جواہر لال نہرو کی اردو دوستی کا سبق ہے. اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہمارے زبان کی ہے. اردو زبان سے متعلق کچھ اس طرح سے شاعروں نے، اپنے سیاستدانوں نے اور اردو زبان کو سراہا ہے. کچھ اس طرح سے اعلیٰ احمد سرور کہتے ہیں کہ اردو ادب کا یہ لہلہاتا ہوا تنہا باغ ایک باغ کی محنت کا ثمر نہیں. اس کی آبیاری مختلف جماعتوں، مذاہب اور ممالک نے مل کر کی ہے. اس کی تعمیر میں بہتوں نے اپنا خون پسینہ ایک کیا ہے. فقیروں اور درویشوں نے اس پر برکت کا ہاتھ رکھا ہے. بادشاہوں نے اسے منہ لگایا ہے. سپاہیوں نے تیغ زبان دونوں کے جوہر دکھائے ہیں. تو پھر یہ جمہور کی زبان اور جمہور کا ادب ہے. اردو کے معنی ہیں لشکر کے. اردو زبان بہت میٹھی زبان ہے. اس کی مٹھاس اردو بولنے پر مجبور کر دیتی ہے. یہ زبان 1500 سال پرانی ہے. اس سبق میں جواہر لال نہرو کی اردو دوستی کو محمد رفیع انصاری نے اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے. تخلیق کار محمد رفیع انصاری 1 جون 1991 میں بھونڈوی تھانے میں پیدا ہوئے. جو یہ جونیئر کالج میں درس و تدریس کے فرائض انجام دینے کے بعد ملازمت سے سگبدوش ہونے کے بعد وہ مضمون نگار اور کالم نویسی میں بھی کرتے تھے. ان کے 2 مضامین کے مجموعے خمزہ رفتہ رفع دفع بچوں کی نظمیں سے متعلق 2 مجموعے جگ جگ جیو زمین کے تارے منظر عام پر ہیں. آپ کا قلمی سفر جاری رہا. پنڈت جواہر لال نہرو کو اردو سے دلی لگاؤ تھا. ان کے والد موتی لال نہرو اردو اور فارسی کے بہت اچھے واقفیت رکھتے تھے. اردو نہرو کی والدہ، دادی، نانی مادری زبان تھی ان کی، اور جبکہ وہ خود نہرو جی احمد نگر کے اسیری کے دوران مولانا ابوالکلام آزاد سے اردو کا درس لیا تھا. پنڈت جواہر لال نہرو کی بیٹی اندرا بھی ان کے ہمیشہ خطوط میں اردو اشعار لکھنے کی فرمائش کیا کرتی تھی. احمد نگر کی جیل سے جب خط لکھتے تھے اندرا جی کو، تو تم نے ہر خط میں مجھے اردو کے اشعار لکھنے کو کہا تھا، لیکن میں نے اس سے عمل نہیں کیا. اردو یا ہندی میں لکھنے والے خطوں کو سنسر کیا جاتا ہے، اور وہ ان میں کچھ خفیہ معنی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں انگریز. اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، تو نہرو جی جیل میں تھے. اپنی بیٹی کو خط و کتابات کرتے تھے، تو اس میں اردو کے اشعار سننے کے لیے اندرا فرمائش کرتی تھیں. تو یہ نہرو جی ان کے خط میں بہت ہلکی پھلکی اردو کا استعمال کرتے تھے. جیسے غالب کا شعر ہے اور دوسرا تبا تبائی کا. ایک شعر ہے جس میں ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب خیال اچھا ہے. اس طرح طے کی ہے ہم نے منزلیں، گر گئے گر کے اٹھے اٹھ کر چلے. محمد رفیع انصاری کے مطابق جواہر لال نہرو کی اردو دوستی ایسی تھی کہ گھر میں ان کی والدہ، بیوی سب اردو پڑھا کرتے تھے. یہاں تک کہ نہرو جی جیل میں تھے تو اس وقت اندرا جی کو خط لکھتے تھے. اندرا جی خطوط میں اشعار لکھنے کی جو فرمائش کرتی تھی تو سنسر والے اس کو
रोक लेते थे ताकि कोई ऐसे कठिन अल्फाज हैं जिसका मतलब कुछ अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ हो, तो इसलिए वो शायरी लिखना मुनासिब नहीं समझते थे। लेकिन बार बार फरमाइश करने पर उन्होंने सिर्फ 2 शेर लिखे थे जो हिंदुस्तान को जन्नत को हिंदुस्तान की तशबीह देते हुए उन्होंने लिखा था कि जन्नत की हकीकत हमें मालूम है लेकिन दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है। यानी हिंदुस्तान की हकीकत हमें मालूम है लेकिन फिर भी दिल के बहलाने के लिए हम ये ख्याल रखते हैं कि वो अच्छा है। नेहरू जी के अहलिया कमला नेहरू भी उर्दू से बड़ा शुगाफ रखते थे। जिन दिनों उनकी मशहूर मुहक्किक अब्दुल वजूद स्विट्ज़रलैंड के एक नर्सिंग होम में ज़ेर इलाज थे, उन्हीं दिनों कमला नेहरू भी बगौर ज़ेर इलाज मुक़ीम थी। क़ाज़ी साहब के मुताबिक कमला नेहरू उर्दू जानती थी, बरामदे में कुर्सी पर दराज उर्दू किताबें का मुशाहिदा करती थीं। फ़राख गोरखपुरी इस ज़माने के नेहरू जी के सेक्रेटरी थे। जिस ज़माने में रघुपति सहाय फ़राख गोरखपुरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के उस्ताद रहा करते थे, उन्हीं दिनों एक वाक़या पेश आया। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन ने अपने मज़मून नेहरू में तहरीर किया है। जवाहरलाल नेहरू की जेल यात्रा सिलसिला जारी था। जेल से छूट गए, आए तो मिलने लोगों का सिलसिला शुरू हुआ। इन्होंने भी अपना कार्ड भेजा तो उसमें लिखे थे कि आर सहाय फ़राख नेहरू, ज़हीन पर जोर दिया याद नहीं आया। फ़राख साहब अंदर दाखिल हुए। जवाहरलाल नेहरू तपाक से उनको अरे रघुपति तुम फ़राख कब हो गए? फ़राख साहब ने मुख्तसर अल्फाज में जवाहरलाल नेहरू की जेल यात्रा के दौरान शायरी करने का हाल सुनाया तो इस बार उन्हें रघुपति सहाय फ़राख हो गए, अगली बार जेल गया तो तुम सिर्फ हाय फ़राख रह जाओगे। तो ये जानकर शायद बहुत लोगों को ताज्जुब हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अलीफ से नहीं बल्कि आइन से लिखते थे। ज़फ़र पयामी अपने एक मज़मून में लिखते हैं कि मिस्र के जमाल अब्दुल अंसर के दौरे हिंद के मौके पर एक महफिल नेहरू जी ने जमाल अंसर अब्दुल अंसर से जब ये कहा कि मेरे नाम के तीनों अल्फाज जवाहरलाल नेहरू अरबी या फ़ारसी से आते हैं, या तो जमाल अंसारी से सुनकर जवाब दिया कि ये अल्फाज फ़ारसी से नहीं खालिस अरबी से हैं। सबक को मैं आप लोगों के सामने ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि ये डिटेल में जाना फिर वक्फा मेरे लिए भी कम है और आप लोग आराम से घर में पढ़िएगा पूरा सबक। इन तमाम चीज़ों को साफ ज़ाहिर करता है कि नेहरू जी के घर के तमाम अफराद उर्दू किताबों का मुतालिया करते थे। और उन्हीं दिनों एक वाक़या पेश आया कि नेहरू जी जेल से छूट कर आए तो लोग मिलने आए। फ़राख गोरखपुरी उनके अंग्रेज़ी के उस्ताद थे और नेहरू जी के सेक्रेटरी थे। फ़राख साहब उनसे मिलने के लिए गए तो उनका कार्ड देखकर उन्होंने अपने दिमाग पे ज़ोर देकर उनसे तपाक से गले भी मिल गए और कहा कि बड़ी खुशी हुई, मेरे तीनों नाम लाल और ये जो है अरबी से आते हैं। तो उसके बाद उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की दोस्ती का नाकाबिल फरामश वाक़या भी हमारी नई नस्ल तक पहुंचाना ज़रूरी है। जमहूरियत हिंद का आइन साज असम्बली में ज़ुबान के सवालात पर बहस हो रही थी। जदुल में रखे गए कौमी ज़ुबान का दर्जा दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन ज़ुबानों की फहरिस्त पेश की इसमें नेहरू भी इसमें जेल का कांग्रेस सेठ गोविंद दास चिल्ला करे पूछे कि उर्दू भला किसकी मादरी ज़ुबान हो सकती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंझलाहट के लहजे में चीख कर जवाब दिया कि उर्दू मेरी और मेरी दादी की ज़ुबान है। जमहूरियत हिंद के आइन के साथ असम्बली की ज़ुबानों के साथ 8वें उर्दू ज़ुबान को भी इसमें जोड़ा गया। उर्दू ज़ुबान एक मज़हब की नहीं बल्कि वो जमहूर की ज़ुबान है। उर्दू के फ़रोग़ के लिए हमेशा उन्होंने मुखलिसाना कोशिश की और इस बात में फ़िरक़ा परस्ती मुतासिबों को तरकीबा तरकी जवाब देते रहे। उन्होंने कहा कि उर्दू कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही अजलास को ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे उर्दू के बारे में बिल्कुल फ़िक्र नहीं, वो एक जानदार ज़ुबान है, इससे दबाना या ख़त्म करना नामुमकिन है, लेकिन तंगदिली के मुजाहरे पर मुझे अक्सर अफसोस होता है। मेरी ख्वाहिश है कि उर्दू तरक्की करे, फूले फले। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि तरक्की की बका के लिए उर्दू की तरक्की की बका के लिए नेहरू जी ने हमेशा कोशिश की है कि उर्दू को एक जानदार ज़ुबान कहा जाए।
وہ ادیبوں اور شاعروں سے بہت قریب تھے، خاص طور پر اردو کے شاعر اور ادیبوں سے بہت عزت کیا کرتے تھے۔ جوش ملا آبادی سے نہرو کی بڑی دوستی، گہری دوستی تھی۔ جوش صاحب جب بھی جاتے تو ان سے ملتے، مذاق کرتے، دونوں اتنے ٹھٹے مذاق بھی کیا کر کے ہنستے، شعر شاعری بولا کرتے۔ وہ اپنے رہائش گاہ میں اور تریمورتی بھون میں شاعروں کی نشست کا اہتمام کرتے۔ 1948 میں شیخ محمد عبداللہ بخشی غلام نے ذاتی دلچسپی لے کر سری نگر میں ایک مشاعرے کا اہتمام کیا۔ بقول جگناتھ آزاد اس مشاعرے کی صدارت اور نظامت دونوں کے فرائض نہرو جی کرتے رہے اور اس کے بعد ایک کلام سناتے رہے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ بیان کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ واقعہ کنور صاحب بیدی اکثر اپنے دوستوں کو مشاعرے سنایا کرتے تھے۔ جشن جمہوریہ کا مشاعرہ تھا، پنڈت جواہر لال نہرو لال قلعے میں منعقد کیا تھا۔ کنور مہندر سنگھ بیدی نظامت کر رہے تھے۔ جوش ملا آبادی کا نام پکارا گیا تو انہوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنی نظم ماتم سنائی۔ نظم کیا تھی؟ ملک کے آزادی اور حکومت پر براہ راست حملہ تھا۔ کھردرے پہن کے باتوار آ گئے، در پہ سفید پوش سیاکار آ گئے، چلنے لگی لغات پر چھڑی انتقام کی، چھانٹی گئی تمام جو لفظیں تھی کام کی، رحمان ہی کی بات چلی نہ رام کی، گدی سے کھینچی گئی جو زبان تھی عوام کی۔ وہ جو تمام تھے، اس طرح سے مختصراً میں اس کا خلاصہ کہنا چاہوں گی، ہندوستان کو بھی آزادی نہیں ملی تھی۔ جوش ملا آبادی بڑے جوش و خروش کے ساتھ نظم سنا رہے تھے۔ نظم کیا تھی؟ انگریزوں کی حرکتوں کو آئینہ دکھا رہے تھے۔ حکومت ان کی تھی اور اس میں لوگوں پر اس طرح کا ظلم ہو رہا تھا کہ ابھی جو ہے یہ داروغہ جو بدلا لے رہے تھے، رحمان کی بھی نہیں چلتی تھی، رحیم کی بھی نہیں چلتی تھی، سب انگریزوں کے غلام بنے ہوئے تھے۔ شیطانی کہ رات انسان اور وحشت رواں، انا رواں، دشمنی رواں، ہلچل رواں، خروش رواں، سنسنی رواں، رشوت رواں، فساد رواں، رہزنی رواں، انسانوں کا لہو تو پیو اذان عام ہے، انگور کا شراب پینا حرام ہے۔ یوں کہوں تو وہ تازہ انقلاب ہوا آپ پر سوار، وہ سنسنائی آئی آنسوں اٹھے شرارے، وہ گم ہوئے پہاڑ، وہ غلط اخبار، اے بے خبر وہ آگ لگی ہوشیار۔ مختصر سا خلاصہ ہے، انگریزوں کی حکومت کے سب عہدیدار غلامان بن چکے تھے۔ شیطان ایک رات میں انسان بن گیا تھا، نمک حرام تھے کپتان سب بن گئے، اور ہر جگہ وحشت، دشمنی، ہلچل، سنسنی، رشوت، رہزنی عام ہو چکی تھی۔ انگریزوں کے لیے انسانوں کا لہو پینا ایک شربت ہو گیا تھا، مگر ہندوستانی پانی بھی پینا حرام تھا۔ لوگ برداشت کرتے کرتے تھک گئے تھے۔ انقلاب شروع ہو گیا تھا، نفرت اور شرروں کی طرح شروع ہو گیا تھا۔ ایسا بے خبر لوگوں کے ہوشیار ہونے کا یہ تمہارے لیے وقت آ گیا ہے۔ جوش صاحب بڑے پورے تمتماغ کے ساتھ نظم پڑھائے جا رہے تھے کہ مجمع بے اختیار ایک ایک شعر پر بے تحاشا داد دیا جا رہا تھا۔ پنڈت جواہر لال نہرو بڑے شوق سے نظم سنا رہے تھے۔ نظم جلسہ بیدی جو دلی کے میجسٹریٹ تھے، ان کی حالات دے دینی تھی، وہ کریں بھی تو کیا کریں۔ مشاعرہ جب ختم ہوا تو کنور صاحب نے دوستانہ انداز میں شکایت کی، ازراہ مزاج کیا کہوں، جو صاحب آپ تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن میری چھٹی ہو گئی۔ میرے دوسرے دن نہرو جی کی طرف سے جوش صاحب اور کنور صاحب کی نام فرمائش آئی کہ آپ دونوں کو حضرات میرے یہاں تشریف لائیں۔ جوش صاحب کے بعد یہ پیغام بھی تھا کہ آپ نے لال قلعے کے مشاعرے میں جو نظم پڑھی تھی وہ بھی ساتھ لائیں۔ کنور صاحب کہتے ہیں کہ اب تو ہمارے حد کا یقین ہو گیا، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ لیکن جوش صاحب اور کنور صاحب بیدی سحر تریمورتی ہاؤس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ساری محفل سجی ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو کے علاوہ اندرا جی، نہرو جی، خاندان کے سارے افراد، عزیز و اقارب اکٹھا ہیں جو صاحب کے انتظار کر رہے ہیں، اور ان صاحبوں کو بٹھائے اور احترام کے ساتھ کہا کہ نظم شروع کی جائے، ماتم آزادی ارشاد فرمائیں، کیونکہ یہ اصحابہ جو کل یہاں ہیں مشاعرے میں نہیں تھے تو یہ سب نظم سننے کے خواہش مند ہیں۔ کنور صاحب نے فرمایا کہ یہ نقشہ دیکھنے کے بعد میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ تھی اردو دوستی، ہندوستان کی اولین وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کا جواب ملنا بہت مشکل ہے۔
درج ذیل سوالات کے جوابات میں سے میں صرف 1-2-4 پڑھوں گی، باقی آپ لوگوں کو اس میں لکھا ہے. آپ جب انٹرنیٹ پہ جائیے گا، یوٹیوب میں آپ کو یہ لیسنس ملیں گے، دوردرشن سے بھی ملیں گے. پہلا سبق ہے، اس میں 1-1 مارکس کے ہیں. پنڈت جواہر لال نہرو کو کس زبان سے لگاؤ تھا؟ اردو سے دلی لگاؤ تھا. دوسرا سوال کا جواب، احمد نگر میں پنڈت جواہر لال نہرو نے کس کی مدد سے اردو سیکھی؟ تو کس کی مدد سے سیکھی؟ آپ کو مولانا آزاد سے سیکھی. تو اس طرح سے سارے اس میں سوالات کے جوابات لکھے ہیں، آپ پڑھ لیجئے گا تفصیلاً. اور اس سبق میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو واحد اور جمع کے لحاظ سے الگ کیے گئے ہیں. اس میں واقعات ہے، برسات ہے، حالات ہے. اس میں غیر موضوع جو لفظ ہے اس کو نکالنا ہے. غیر موضوع ہے کون سا ہے؟ اس میں واقعات اور حالات ایک ہو سکتے ہیں لیکن برسات الگ ہے. الفاظ، اعمال، احسان. اس میں الفاظ اور احسان، اعمال اس میں نہیں، الفاظ اور اعمال ملتے ہیں لیکن احسان نہیں. تو اس طرح سے ہم نے لکھا ہے اور یہ سب آپ پڑھ لیجئے گا تفصیلاً. اس میں کچھ خط کشیدہ کے الفاظ کو جو ہے ہم نے ازداد میں لکھے ہیں. آسان کا مشکل ہے، اس کا مترادف ہے اور واحد جمع ہے. اس میں اس طرح سے آپ لوگوں کو جملے خبریہ، یعنی کوئی اس جملے میں کسی واقعے کی کیفیت یا صورتحال کو خبر دیتا ہے کہ جملہ خبر، یعنی نہرو جی نے مولانا آزاد سے اردو کا درس لیا. تو اس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مولانا آزاد سے نہرو جی نے اردو کا درس لیا ہے. اس کے بعد اس میں جو سرگرمی ہے، اردو زبان کی ایک مقبول زبان ہے. اس زبان کی مقبولیت کی یہ عالم ہے کہ کئی اشعار زبان اور خاص و عام اردو زبان سے ناواقف ہیں. شخص بھی اس میں اردو بول سکتے ہیں. اردو اتنی میٹھی زبان ہے کہ اسے سہا نہیں جاتا اور وہ بول پڑتا ہے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. تو ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ تھا جواہر لال نہرو کی اردو دوستی کا سبق. اور اب ہم آگے رشوت نظم پر چلتے ہیں. رشوت نظم یہ ایک زمانے کا، اب موجودہ دور کا ایک کیڑ ہے جو لگ گیا ہے. اس کا جانا ناممکن ہے، لیکن شاعر کچھ اس انداز سے لکھتے ہیں کہ دیکھیے ملا جوش آبادی نے اس نظم کو لکھا ہے. اس میں رشوت، ہمارے سماج میں یہ سب کچھ بڑی بیماری ہے جس کو علاج ہی نہیں ہے. آئیے پڑھتے ہیں جوش صاحب ملا جوش آبادی اپنے خیالات رشوت میں کس طرح سے اظہار کرتے ہیں. تخلیق نظم میں کسی بھی موضوع کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. نظم کے مصروں کو بند کے شکل میں لکھا جاتا ہے اور بند میں 4, 5, 6 مصرے ہوتے ہیں. شعراء نظموں میں مختلف سماجی مسائل کو کامیابی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. مندرجہ ذیل نظم رشوت شاعر انقلاب کی ملا جوش آبادی نے سماج کے ایک اہم مسئلے کو اجاگر کیا ہے. اس قسم کے قباح مسائل کے تدارک کوشش صحیح معنوں میں قبائل ستائش ہے، یعنی قابل کے تعریف ہے. اس نظم میں شاعر نے چور بازاری اور بے ایمانی، بے ضمیری، رشوت خوری کا پردہ فاش کیا ہے. یہ شاعر کی تصویر ہے، ملا جوش آبادی ہیں. نام شبیر حسین خان جوش، دسمبر 1998 میں پیدا ہوئے. جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں کام کرتے رہے. دلی میں قیام کیا دوران ایک ادبی رسالہ کلیم شائع کیا اور سرکاری رسالے آج کل کے مدیر اعلیٰ رہے. تقسیم ہند کے بعد دلی کے دوران قیام کیا. 1956 سن عیسوی میں پاکستان کے کراچی منتقل ہوئے اور وہیں 1982 میں انتقال ہوا. جوش ایک قادر کلام شاعر تھے. ان کا شمار اردو کے مشہور نظم گو شعراء میں ہوتا ہے. ان کے کلام کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں. نقش و نگار، شعلہ و شبنم، حرف حکایت، فکر و نشاط، آیات و نغمات، عرش و فرش، سبیل و سلسیل اور موسم صبا ان کے مجموعہ کلام ہیں. ان کی خود نوشت سوانح حیات بارات یادوں کی بارات کو کافی مقبولیت حاصل ہے. رشوت کا ایک منظر جو اس سے لیا گیا ہے. اب یہ
نظم آپ دیکھ رہے ہیں جس میں ہاتھ بھی ملایا جا رہا ہے اور رشوت بھی لی جا رہی ہے. لوگ ہم سے روز کہتے ہیں یہ عادت چھوڑیے, یہ تجارت ہے خلاف آدمیت چھوڑیے, اس سے بدتر لت نہیں کوئی یہ لت چھوڑیے, روز اخباروں میں چھپتا ہے رشوت چھوڑیے. احمقانہ ہر عمل ہر قول مجنونانہ ہے, اپنی بستی ناسہوں کا ایک پاگل خانہ ہے. ہاتھ سے کھو دیں اگر اس چیز کو پائیں گے کیا, اگر رشوت نہ لیں گے تو پھر کھائیں گے کیا. قید بھی کریں گے تو ہم کو راہ پہ لائیں گے کیا, یہ جنون عشق کے اندر چھٹ جائے گا کیا. ملک بھر کو قید کر دیں کس کے بس کی بات ہے, سب سے سب ہیں کوئی دو چار بس کی بات ہے. یہ ہوس یہ چور بازاری یہ مہنگائی یہ بھاؤ, رائی کی قیمت بھی ہو جب پربت پر کیوں آئے نہ تاؤ. تنخواہ میں ہے پانی آدھا پاؤ, تو انسانوں کو تن کی اب بھاری ہو گیا اپنا جیون کی ناؤ. مستعد ہیں ہم سے جو رشوت چھڑانے کے لیے, ریت میں کھیت تو کیسے کشتی چلانے کے لیے. سب سے پہلے خواہ آشمی صنعت روکیے, تیغ و زن سرمایہ داری شخاوت روکیے. اتنی کم تنخواہ دینے کے بعد خست روکیے, روز و شب بڑھتی ہوئی چیزوں کی قیمت روکیے. ہے ہلاکت یعنی خزاں دن فنا ہو جائیں گے, رشوتوں کی آندھیاں میں دم ہوا ہو جائیں گے. یہ نظم کا ایک مختصر سا خلاصہ میں کہنا چاہوں گی, کیونکہ رشوت ایک ایسی بری لت پڑ گئی ہے لوگوں میں, اگر وہ نہ لیں تو ہم زندہ ہی نہیں رہیں گے ایسا سوچتے ہیں. اس نظم میں ملا جوش آبادی نے رشوت کے نظم پہ ہمارے سماج کے ایک سلگتے ہوئے مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے اپنے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کی ہے, اور تدارک کیا ہے کہ کامیابی کوشش کریں کہ جوش کے اس قابل ستائش حالات کا حاضرہ جائزہ لیتے ہوئے ہم جو شاعر نے اپنے خیالات لکھے ہیں, موجودہ دور میں چور بازاری, بے ایمانی, بے ضمیری اور رشوت خوری عروج پر ہے. جوش کا خیال ہے کہ رشوت خوری دراصل انسانیت کے خلاف ایک جنگ ہے. رشوت خوروں کے قول و فیصل تضاد ہیں. شاعر کہتے ہیں کہ جب ان کے رشوت خوروں سے باز آنے کا کہا جائے تو جواب ملتا ہے کہ ہم رشوت لیں تو اپنے پیٹ, نہ لیں تو کس طرح اپنا پیٹ بھریں گے. ساتھ ہی انہوں نے رشوت روکنے کے لیے کئی اسباب اس نظم میں پیش کیے ہیں, جیسا کہتے ہیں کہ مہنگائی کا زمانہ ہے, ملازمین کی تنخواہ بھی کا اضافہ کریں, صنعت کاروں کا احتسال بچانا ہے, رشوت کی لعنت تب کہیں جا کر ختم ہو سکتی ہے. اس میں قواعد ہیں, درج ذیل بند کو جو ہے غور سے پڑھ کر اس میں لکھیے کہ غلط الفاظ صحیح الفاظ درج کی, یعنی جو غلط ہے وہاں صحیح الفاظ بھرتی کرنا ہے. لوگ ہم سے روز کہتے ہیں کہ یہ لغات چھوڑیے, لغات نہیں ہے یہ عادت ہے, یہ شرارت ہے خلاف آدمیت چھوڑیے, شرارت نہیں یہ تجارت ہے, اس سے بہتر لت کوئی نہیں ہے, یہ لت بدتر ہے اسے چھوڑیے. روز خبروں میں چھپتا ہے کہ رشوت چھوڑیے, رشوت اخبارات میں آتا ہے خبروں میں نہیں. احمقانہ ہر عمل یعنی ہر بول مجنونانہ قول ہے, اپنے بستی کا یہ پاگل خانہ ہے, یعنی ناصحیوں کا ایک پاگل خانہ ہے. پہلے دو لفظوں سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ رشوت نظم ہے جو جوش ملا آبادی کی ہے, آمد بہار ہے جو شوق خدوائی کی ہے. احمقانہ یعنی اسے ناصر ناصحی, فنا بقا, قید رہائی, عادت لت ہوس. صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے. یہ سب میں اس میں لکھی ہوں, ڈیٹیل تفصیل میں پڑھتے جائیے گا. ریت میں کھیت ہے وہ کھیت چلانے کے لیے, اس کا مطلب ہے کہ حالات سے نباہ کرنا ناممکن ہے, دکھائی دیتا ہے. اپنی بستی نہ صحیح یہ پاگلوں کا خانہ ہے. درج ذیل کے جوڑیاں بنائیے. رشوت, قیمت, مجنونانہ, پاگل یعنی فنا, بقا, تاؤ. رشوت اتنا سب سوچنے کے بعد ضرور میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ جو ہے رشوت لینا ہمارے سماج میں کم ہوگا. تو یہ رشوت نظم یہاں ختم ہوتی ہے. آئیے چلتے ہیں قول فیصل پر. قول فیصل میں یہ مولانا ابوالکلام آزاد ہیں. یہ سبق مولانا ابوالکلام آزاد کے بیانات کا مجموعی کتابی شکل میں قول فیصل کے نام سے شائع ہوا ہے. یہ بیانات انگریزی حکومت کے استحصال کے
جواب میں دیے گئے ہیں۔ آزاد ایک شعلہ بیان مقرر تھے، فصیح و بلاغ زبان اور اختیار کا برجستہ استعمال ان کی تقریر و تحریر کا ایک خاص وصف ہے۔ اس تقریر میں ان کی صداقت اور جرات مندی کا اندازہ ہوتا ہے۔ تخلیق کار مولانا آزاد کا اصلی نام محی الدین ابوالکلام لقب اور آزاد تخلص تھا۔ ان کی پیدائش 11 نومبر 1888 میں مکہ مکرمہ میں ہوئی اور انتقال فروری 1950 پر 8 سنہ عیسوی مولانا آزاد کی ابتدائی تعلیم والدین کی نگرانی میں ہوئی۔ 9 عمر میں ہی عربی فارسی زبانوں میں ان کو مہارت حاصل تھی۔ یہ ادبی سفر ان کا جو آغاز شروع ہوتا ہے، دراصل مولانا آزاد نثری میدان کے شاہ سوار تھے۔ ادبی دنیا مولانا آزاد کو ایک عظیم نثر نگار تسلیم کرتی تھی۔ ان کے ادبی سرمایے، ان کے رسالے، ان کے تصانیف شامل ہیں، جس میں کاروان خیال، غبار خاطر، تبرک آزاد، مکاتب آزاد، خطابات آزاد اور قول فیصل۔ مولانا آزاد کے 12 سال کی عمر میں المصطبہ کے مدیر بنے۔ مولانا شبلی نے ان کو غیر معمولی صلاحیتوں کو دیکھ کر رسالہ الہند کا مدیر مقرر کیا۔ مولانا آزاد کا سب سے بڑا کارنامہ الہلال اور البلاغ ہے، جس کے ذریعے سے انہوں نے ہندوستان میں آزادی کے جذبے کو ابھارا اور اتفاق اور اتحاد کے اہمیت کو دلایا۔ ان کوششوں کے نتیجے میں ان کی زندگی کا سب سے بڑا حصہ قید و بند کی نظر کیا گیا ہے۔ ان کے پیش بہا خدمات کی بدولت انہیں مرکزی حکومت وزیر تعلیم کے عہدے پر مامور کیا۔ مرکزی حکومت نے پہلے وزیر تعلیم مولانا آزاد کی یوم پیدائش 11 نومبر کو یوم تعلیم منانے کا اعلان کیا ہے۔ تاریخ شاید ہے کہ جب کبھی حکمران طاقتور نہ آزادی اور حق کے مقابلے میں ہتھیار ڈالتے ہیں تو عدالت گاہوں نے سب سے زیادہ انسان اور بے خطا ہتھیار کے کام دیا ہے۔ عدالت کا اختیار ایک انسان ہی اور وہ انصاف اور ناانصافی دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گورنمنٹ کے ساتھ عدل و حق کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، لیکن جابر اور ظالم حکمرانوں کے لیے اس سے بڑھ کر انتقام اور ناانصافی کا کوئی آلہ بھی نہیں ہے۔ تاریخ عالم کے سب سے بڑی ناانصافیوں کا میدان جنگ کے بعد عدالت ایوان میں ہی ہوتی ہے۔ دنیا کے بیانات مذاہب سے لے کر سائنس کے محققین کوئی تک پاک اور حق پسندی جماعت نہیں ہے جو مجرموں کی طرح عدالت کے سامنے کھڑی نہ ہوگی۔ بلا شبہ زمانے کے انقلاب سے عہد قدیم کے بہت سی برائیاں مٹ گئی ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس دنیا میں دوسری عیسوی کے خوفناک رومی عدالتیں اور از متوسطہ اور پر اسرار انکویزیشن وجود نہیں رکھتی، لیکن میں ماننے کے لیے تیار نہیں کہ جذبات ان عدالتوں میں کام کرتے تھے اور اس سے ہمارے زمانے کو نجات مل جائے۔ وہ عمارتیں ضرور گرا دی گئی ہیں جن کے اندر خوفناک اسرار بنے تھے، لیکن اب دلوں کو کون بدل سکتا ہے جو انسان کی خود غرضی اور ناانصافی کے خوفناک رازوں کو دفن کیا ہے۔ عدالت کی ناانصافی فہرست بڑی ہی طویل ہے، تاریخ آج تک اس کے ماتم سے فارغ نہ ہو سکی۔ ہم اس میں حضرت مسیح یا جیسے پاک انسان کو دیکھتے ہیں، اپنے عہد کے اجنبی عدالتوں کے سامنے چوروں کے ساتھ کٹکھرے میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ ہم کو میں استخارات نظر آتا ہے جس میں صرف اس لیے زہر کا پیالہ پینا پڑتا ہے وہ اپنے ملک کو سب سے زیادہ اچھا انسان تھا۔ ہم کو اس میں گلیلیو کا نام ملتا ہے جو اپنی معلومات اور مشاہدات کو اس لیے جھٹلا نہ سکا کہ عدالت کے نزدیک اس کا جرم ہے۔ مولانا آزاد نے اپنے بیانات میں کہتے ہیں کہ ہندوستان کے انگریزوں کی حکومت تھی۔ ہندوستانیوں پر ہونے والے ظلم کو ناقابل برداشت بتانے کے لیے بیانات میں لکھتے ہیں کہ زمانے کے قدیم کے انقلاب عہد برائیاں مٹ گئیں، تسلیم کر لی گئی، بہول ان خوفناک حالات کو رومی عدالتوں میں بند کر دیا گیا، لیکن انسانوں کے دلوں پہ جو گزرتی ہے اس سے کچھ بدل نہیں سکتا۔ میں یقیناً کہہ رہا ہوں کہ ہماری فرض کے سامنے دو ہی راہیں ہیں، گورنمنٹ
नाइंसाफ़ी और हक़ तलफ़ी से बाज आ जाएं। अगर बाज नहीं आ सकती तो मिटा दी जाएं। मैं नहीं जानता कि इसके सिवा और क्या कह सकता हूँ। ये तो इंसानी ख़ायद की इतनी बड़ी सच्चाई है कि सिर्फ पहाड़ और समंदर ही इसके हम उम्र हो सकते हैं। जो चीज़ बड़ी है, बुरी है, इसको तो दुरुस्त होना चाहिए या मिट जाना चाहिए। तीसरी बात क्या हो सकती है, जबकि मैं इस गवर्नमेंट की बुराइयों पर यकीन रखता हूँ तो यकीनन ये दुआ नहीं मांग सकता कि मैं दुरुस्त भी नहीं हूँ और इसकी उम्र भी दराज हो। मौलाना आज़ाद का कहना है कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत जुल्म हो रहे हैं। गवर्नमेंट की नाइंसाफ़ी और हक़ तलफ़ी बाज आ जाएं, अगर बाज ना आ सके तो मिटा दी जाएगी। मैं नहीं जानता कि इसके सिवा और क्या कहा जा सकता है कि सच्चे हिंदुस्तानी को अंग्रेज़ों के जुल्म से जहर का प्याला पीना पड़ रहा था। ये तो इंसान की ख़ायद की इतनी पुरानी सच्चाई है कि सिर्फ इसके गवाह देने के लिए पहाड़ और समंदर की उम्र ही कह सकती है, क्योंकि 200 साल तक हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों ने हुकूमत की और इतना जुल्म किया कि वो कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट भी उनका था, जज भी उनका था, लायर भी उनका ही हुआ करता था। ये मेरा अक़ीदा एतक़ाद है कि आज़ाद हिंद रहना हर फ़र्द, हर कौम की पैदाइश हक़ है। कोई इंसान या इंसानों की घड़ी हुई ब्यूरोक्रेसी या हक़ नहीं रखती कि खुदा के बंदों को महकम बनाया, ग़ुलामी के लिए इसे इस्तेमाल किया, इसको दूसरा नाम दिया जाए। ये बात सच अच्छी नहीं है, खुदा की मर्ज़ी और क़ानून के ख़िलाफ़ है। बस मौजूदा गवर्नमेंट जायज़ा तस्लीम कर सकता है कि मुल्की मजहबी इंसानी मज़ामिन समझते हैं कि हुकूमी कौम को निजात दिलाएं। इंसाफ के पामाली में इस जुर्रात की अनथक दिलेरी बिल्कुल बेलगाम है। सिमरना में 80% मुसलमानों की आबादी थी, मगर वज़ीर आज़म बग़ैर किसी शर्मिंदगी के इस मसीह आबादी की कसरत का ऐलान कर देते। यूनानी हुकूमत तमाम इस्लामी आबादियों को खून और आग के सैलाब में गर्क कर देते, लेकिन वो बेधड़क मजलूमों की फ़र्ज़ी दास्तानें बयान करते रहते और ख़ुद इंग्लिस्तान के भेजे हुए अमेरिकन कमीशन को रिपोर्ट पोशीदा कर दी जाती थी। फिर ना तो वो इन तमाम मजलूम जराइम के लिए इनके पास एतराफ़ है, ना तलफ़ी है, बल्कि मुल्क के जज़ायर और बामन जद्दोजहद को पामाल करने के लिए हर तरह के जबर व तशद्दुद शुरू कर दिया जाता था। सब कुछ किया जाता था जो गुज़िश्ता 1 साल के अंदर हो चुका था, इस वक्त तक मुल्क के हर हिस्से में हो रहा है। अगर ऐसी बात है तो जुल्म को दुरुस्त हो जाना या मर जाना कहूँ तो कोई गलत बात नहीं होगी। मौलाना आज़ाद का कहना है कि हर फ़र्द, हर कौम के पैदाइश हक़ है कि वो आज़ाद रहें। इसे हुकूमत चाहे इंसान या इंसानों की ब्यूरोक्रेसी वग़ैरह बनाकर, इंसानों को ग़ुलाम बनाकर दूसरे काम लेती है, दूसरे नाम से काम लेती है, तो मैं इसे सही नहीं समझता। इससे इंसानों की हक़ तलफ़ी करते हैं, मुल्क के जायज़ या बाअमन जद्दोजहद को पामाल करके हर तरह का जबर तशद्दुद कर देती है। सब कुछ किया जाता है और इस वक्त हर हिस्से में पूरा हो रहा है, तो ऐसे में मैं मर जाओ कहूँ या दुरुस्त हो जाओ कहूँ? क्या सिर्फ इसलिए जुल्म और ताकतवर इसके पास है, जेल है, इसके हकदार हैं, वो इसका नाम बदल कर जाएं? इटली के नेक और हुर्रियत परस्त जोसेफ मैज़नी के ज़ुबान से मैं कहूँगा, हम सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ आरिज़ी ताकत से तुम्हारे बुराइयों से इनकार नहीं कर सकते। मैं अपना बयान इटली के खतील सदाकत गार्डनियो बरनो के साथ एक लफ्ज़ में ख़त्म करता हूँ, जो मेरी तरह अदालत के सामने खड़ा कर दिया गया था। ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जा सकती है, भला तामील दे दो। मैं यकीन दिलाता हूँ कि सज़ा का हुक्म लिखते हुए जिस तरह जुम्बिश तुम्हारे दिल में पैदा होगी, इसका अशरा अस्तराब अभी सज़ा सुनकर मेरे दिल को न होगा। मिस्टर मैजिस्ट्रेट, अब मैं ज़्यादा वक्त कोर्ट का नहीं लूँगा। ये तारीख़ का एक दिलचस्प और इबरतनाक बाप है जिसकी तरबियत में हम दोनों यकसां तौर पर मशगूल हैं। हमारे हिस्से में ये मुजरिमों का कटखरा आया है, तुम्हारे हिस्से में मैजिस्ट्रेट की कुर्सी आई है। ये कुर्सी भी इतनी ही ज़रूरी चीज़ है जिस कदर ये कटखरा है। और से यादगार अफसाने बनाने वाले काम जल्दी ख़त्म कर देते हैं। मौर्रिख हमारे इंतज़ार में है, हम मुस्तक़बिल कब से हमारी राह तक रहा है। हमें यहाँ जल्दी आने दो और तुम भी जल्दी फ़ैसले लिखते रहो। अभी कुछ दिनों तक ये काम जारी रहेगा, यहाँ तक कि एक दूसरे अदालत का दरवाज़ा खुल जाएगा। ये खुदा क़ानून का अदालत है। वक्त
इसका जज है, फैसला लिखेगा और इसका फैसला आखिरी फैसला होगा। इस तरह से मौलाना आज़ाद अपनी कैफियत को कहते हैं कि मैंने इतनी तकलीफ़ें झेली है कि उन्होंने भी कहा कि ये ख़त्म हो जाए, हिंदुस्तान से अंग्रेज़ चले जाए, इनके जुल्म से हम सब तंग आ गए हैं, हमारा जीना यहाँ मुश्किल कर दिया है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि तुम्हारे ये फ़ैसले जितने भी हैं लिख दो हमारे हक़ में, हम सज़ा भगते हैं या ना भगते हैं ये बात अलग है, लेकिन खुदा का फ़ैसला बहुत जल्दी आने वाला है और वो फ़ैसला ऐसा इबरतनाक होगा, ये कटखरे, ये सारे जज, ये सब कुछ हमारा होगा, हिंदुस्तान हमारा है, यहाँ हमको जीने की आज़ादी है। इन अल्फाज के वाहिद अब इसमें क़वायद हैं। आपको जो है ये जो फ़ैसला, ये जो मैंने क़ौल फ़ैसल पढ़ा है, इसको आप थोड़ा किताब लेकर डिटेल पढ़िएगा। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि ये क़ौल फ़ैसल जो है ये क्या है, किधर है, कहाँ से शुरू हुआ, कुछ मालूम नहीं हो रहा है, लेकिन ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर गुजरे हुए हालात और तकारीर और कटखरे में उन्होंने कोर्ट में खड़े हुए थे और उन्होंने जो हालात अपने ऊपर गुजरे थे वो खुद हालात उसमें लिखे हुए हैं, वही जो उसको लेकर हम क़ौल फ़ैसल का एक बयानात को इस सबक में लिखा गया है। अब इस आखिरी बादान पर हम आए हैं। इन अल्फाज की वाहिद की जमा और जमा के वाहिद हैं आखिर, अवाखिर, इसरार, सर, बयानात, पानी, जज्बात, जज्बा, दास्तान, दास्तान, ज़राए, ज़राए, हक़। इस तरह से इन अल्फाज के अजदाद हैं हक़, बातिल, सफ़ेद, सियाह, आरिज़ी, मुस्तक़ल, ख़दीम, जदीद, महकमा, हाकिम, मेहमान, मेज़बान। इसमें साबिक़ और लायक़ हैं नापाक, नामालूम, लाजवाब, लाइल्म और रोशनास, फरशनास, कारामद, कारगर, बदकार, सनतकार, यतीम खाना, दवा खाना। बाहवाले मतन के ज़रिए से जुमलों को इस्तेमाल करना। यकीनन मैंने कहा था कि मौजूदा गवर्नमेंट जालिम है, तो ये जुमला कब कहा, किसने कहा? क़ौल फ़ैसल सबक से मौलाना आज़ाद ने अंग्रेज़ों की हुकूमत के सामने होने वाले जुल्म के लिए कहा। पहला एक नंबर तो आपको इसमें आ जाएगा कि ये नौबहार अदब क़ौल फ़ैसल से ये जुमला मौलाना आज़ाद ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कहा, बस इतना लिख दिया तो आपके 4 नंबर आ जाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखिए। मेरा एतक़ाद है कि आज़ाद रहना हर फ़र्द और हर कौम की पैदाइश है। यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहते हैं कि ये जुमला क़ौल फ़ैसल से लिया गया है और हिंदुस्तानियों के लिए ये उन्होंने कहा है कि हर कौम को, हर फ़र्द को जो है पैदाइशी हक़ है उसका कि वो आज़ाद रह सकता है। हमारे हिस्से में मुजरिमों का कटखरा आया है, तुम्हारे हिस्से में मैजिस्ट्रेट की कुर्सी आई है। तो ये जुमला भी मौलाना आज़ाद जो है कटखरे में खड़े होकर कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये जो कटखरा आज हमारे नसीब में आया है, इंशाअल्लाह कल ये कोर्ट ही हमारे हिस्से में आएगा। हिंदुस्तान से अंग्रेज़ चले जाएंगे और सारा हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के लिए होगा। मवर्रिख हमारा इंतज़ार कर रहा है। बिल्कुल, जो वक्त पर लिखता है उसको मवर्रिख कहते हैं, जो हालात को लिखता है उसे मवर्रिख कहते हैं। मवर्रिख क्या कर रहा है? मवर्रिख इंतज़ार कर रहा है किसका? कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान से चले जाएँ और हम हिंदुस्तान में आराम से रह सकें। वैसे प्यारे बच्चों, मैंने जो असबाक़ कराए हैं वो सिर्फ़ एक यादा है। यानी आप ऑलरेडी स्कूलों में पढ़ चुके हैं, इसके सवालात के जवाबात पढ़ चुके हैं और जो है आप नज़्म को बाय-हार्ट भी कर चुके हैं। लेकिन एक बात मैं कहना मुनासिब समझती हूँ, क्योंकि इस बार जो है एक्सरसाइज में जो सवालात दिए गए हैं वो नहीं पूछे जाएंगे। इस बार पैटर्न चेंज है। आपका सबक और नज़्म में पूरी तरह से आपको पढ़ना होगा कि कौन से 2 मिसरे दिए जाएंगे जिसका मतलब आपको पूछा जाएगा, कौन से सबक में कौन से मिसरे से कोई सवाल आएगा, कौन से पैराग्राफ से सवाल आएगा, ये नहीं मालूम। इसलिए आपको पूरी किताब का मुतालिया करना है। वैसे हम लोगों ने मुख्तसरन आपको यादा कराया है। जब भी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, डिपार्टमेंट आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं। ये इस बार एक कोरोना वायरस की वजह से आपको बहुत खलल पड़ा है पढ़ाई में, लेकिन आप मुंतशिर मत होइएगा और मुस्तकिल मिजाजी से इम्तहान पास करें। मैं चाहती हूँ कि तमाम बच्चे अव्वल दर्जे में कामयाबी हासिल करें। बेस्ट ऑफ लक। नूर फातिमा, खुदा हाफिज़। ಭೀತಿ ತೊರೆಯುವ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ खाली
ಮಾರ್ಗಗಳೆಂದರೆ ಮೇಲಿನ ತೊಗಟೆ, ವಿದ್ಯೆ ಅದರ ಒಳಗಿನ ತಿರುಳು. ಭೀತಿ ತೊರೆಯುವ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ, ಪರೀಕ್ಷಾವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ, ಪರೀಕ್ಷಾವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ, ಪರೀಕ್ಷಾವಾಣಿಯ